کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور شہر گوکاک کی جامع مسجد میں ہم اس وقت سب جمع ہیں اور فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جس طرح سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، فیکٹری اور کارخانے چلاتے ہیں، جاب و شوق پر بیٹھتے ہیں، تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اکیلے کام نہیں کرتے بلکہ چند لوگ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مالک ہوتا ہے، کچھ لیبر ہوتے ہیں، کچھ مینیجر ہوتے ہیں، تو ایک ضابطہ اور قانون بناتے ہیں کہ اتنے بجے مشینری چالو ہوں گی، اتنے بجے وقفہ ہوگا، اتنے بجے پھر دوبارہ چالو ہوں گی، اتنے بجے کلوز ہوگی، بند ہوں گی۔ لہٰذا ہر آدمی ضابطے اور قانون کا پابند بنے۔ تو جو استاذ اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر وقت پر حاضر نہ ہو وہ بے ڈھب سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کارخانے کے اندر جو مزدور، جو لیبر وقت پر حاضری نہ دے اور وقت پر کام نہ کرے اور کام کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے اس کا خیال نہ رکھے تو وہ آدمی مجرم سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ دن تک تربیت اور اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ تو جب دنیا میں پیدا ہونے والا انسان، دنیا میں آنے والا انسان اپنی ماتحتی میں چھوٹا موٹا کاروبار لے کے چلتا ہے، تجارت اور بزنس لے کے چلتا ہے، اس کے اندر جو افراد کار ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ اس میں ایک نظم باقی رہے، ایک ترتیب باقی رہے، ایک قانون کے مطابق سب کام کریں۔ تو جب دنیا کا گیا گزرا انسان اپنے حلقے اثر کے اندر قانون کے مطابق نظام چلانا چاہتا ہے تو کیا رب کائنات اپنے بندوں کو کسی قانون کا ضابطہ، کسی قانون اور ضابطے کا پابند بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے؟ تبھی تو اللہ پاک نے نماز ہمارے لیے ایک مقررہ وقت پر طے فرمائی ہے۔ ظہر کا وقت الگ، عصر کا وقت الگ، مغرب کا الگ، عشاء اور فجر کا الگ۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں ادا کی جاتی ہے، رمضان کے روزے خاص مہینے میں ادا کی جاتے ہیں، تو مہینے بھی یاد رکھو، تاریخیں بھی یاد رکھو، حج کے ایام بھی یاد رکھو۔ جی، حج کی راتوں کی اور دن کی جو فضیلت ہے اور عشرہ حج کی جو فضیلت ہے، کوئی آدمی اگر وہ عمل جو عشرہ حج میں کیا جاتا ہے اگر ایک مہینہ مسلسل کرتے رہے تو بھی وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ایام حج بھی مخصوص، اس کے مقامات بھی مخصوص، اس کے اعمال بھی مخصوص۔ جو جمرات ہیں، جہاں کنکری ماری جاتی ہے شیطان کو، جی، تو 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ 3 دن کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور ہر ایک کنکری پر اتنا بڑا گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا۔ اب اگر کوئی سوچے یار اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، میں نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، تو چلو میں بھی مئی جون کے مہینے میں ذرا فیکٹری کی، کمپنی کی چھٹی ہوگی تو میں بھی ذرا کنکری مار کے آتا ہوں، اور بجائے 1 کے 10-12 مار کے آتا ہوں، تو 1 لاکھ بھی ماریں گے تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارنے کا وقت بھی طے، وہ دن بھی طے، وہ مہینہ بھی طے۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں
پابندی اور ضابطہ اور قانون کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کے اوپر ضابطے اور قانون نافذ فرمائے۔ بندے کو چاہیے کہ ان قانونوں کے مطابق، ضابطے کے مطابق زندگی گزارے۔ ان ضابطے اور قانونوں کو اگر ہم دو لفظوں میں کہیں تو پورے دین کی تعریف یہ بنتی ہے، پورے دین اسلام کی اور شریعت کی تعریف یہ بنتی ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس لیے تاکہ اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرے، اور اللہ رب العزت نے محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے دو راستے بنائے ہیں، ایک ہے اوامر اور دوسرا ہے نواہی۔ اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچے، کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرے، کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرے، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں ان سے بچے۔ بس یہ ہے دین اسلام۔ جو بندہ ان دونوں راستوں پر چل کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت کی منزل پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت کی منزل پہ پہنچا دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جو کرنے کے کام کہے ہیں وہ کریں، اور بچنے کے اور نہ کرنے کے کام جو کہے ہیں ان سے بچیں۔ ٹھیک ہے، کریں گے۔ تو پھر یہ جو ہم لوگ رات دن محنت کرتے ہیں کھیتی باڑی میں، کھانے پینے میں، گھر بنانے میں، یہ سب کیا ہے؟ تو اس کو دوستو سمجھ لو اچھی طرح سے۔ ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے مقصد، اور ایک ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ ٹھیک؟ ایئرپورٹ چاہے جتنا خوبصورت ہو، ہوائی جہاز چاہے جتنا خوبصورت ہو، ریلوے اسٹیشن چاہے جتنا خوبصورت ہو، ٹرین چاہے جتنی آرام دہ اور خوبصورت ہو، لیکن یہ مقصد کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ مقصد تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ کوئی آدمی گوا ایئرپورٹ پر، بیلگام ایئرپورٹ پر، بمبئی ایئرپورٹ پر جائے اور یوں کہے کہ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، ایسا تو میرے پورے گاؤں کے اندر ایک بھی گھر نہیں ہے کسی کا، تو بس میں تو یہیں رہوں گا۔ نہ وہاں کوئی رہنے دے گا، اور جو رہنے کا ارادہ کرے گا وہ بیوقوف۔ جی، اس لیے کہ یہ ایئرپورٹ، یہ ریلوے اسٹیشن، یہ فلائٹ کی خوبصورتی اور یہ ٹرین کی آرام دہ ہونا اور خوبصورت ہونا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی آدمی ذریعے کو اگر مقصد بنانا چاہے، بیوقوف ہے۔ ذریعے کو مقصد نہیں بنایا جاتا، مقصد تو مقصد ہوتا اپنی جگہ۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے، معرفت کو حاصل کرنا ہے، اور دنیا اس کے لیے ذریعہ ہے، تو اس ذریعے کو ذریعے کے طور پر اس کی اہمیت دیں ہم۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھانے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا تو کیا ہے اپنی محبت و معرفت کے لیے۔ البتہ کھانا پینا اس محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے، اور زندہ نہیں رہیں گے تو یہ مقصد کو کیسے پائیں گے؟ لہٰذا ایک ترتیب ہے اس کی۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ تمہیں کتنی محنت کرنی ہے۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو ہم تمہیں اس طرح سے روزی عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کہ وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے آشیانوں کی طرف اور اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی گدھا مزدوری کر کے نہیں آتے، وہ کسی کی گدھا مزدوری نہیں کر کے آتے۔ وہ کیا کر کے آتے ہیں؟ یہ سمجھو کہ وہ کیا کر کے جاتے ہیں، وہ صبح ہی صبح اٹھتے ہیں، وہ چی کرتے ہیں، میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اڑان بھرتے ہیں۔ تو میری ذات پہ اوپر چونکہ بھروسہ کرتے ہیں، میری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، وہ جہاں اترتے ہیں وہاں ان کا غلہ پہلے سے پڑا ہوا تیار ملتا ہے، اور جب شام کو اپنے آشیانوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو آپ غور کر کے دیکھنا، کبھی کسی پرندے کی چونچ میں، اس کے پیروں میں، پنجوں میں کوئی گیہوں کی بالی، کوئی اناج کا کوئی دانہ نہیں ہوتا کہ رات کو بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے۔ ان کا یقین ہوتا ہے کہ آئندہ کل کا رب موجود ہے،
اگر کل ہماری زندگی قسمت مقدر ہوئی تو کل کا رب زندہ ہے، کل کا رب موجود ہے، وہ پھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتماد اور توکل اور بھروسے پر کیسا عطا فرماتے۔ پرندوں کی تو مثال تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیے دوستو، یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ کرونا کال میں جو زمانہ ابتدائی 2-3 مہینے کا گزرا ہے جی، ان حالات نے بتا دیا پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی کسی کو نہیں پالتا، نہ دکان پالتی ہے، نہ کارخانہ پالتا ہے، نہ کھیتی باڑی پالتی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنا اللہ پاک نے ہمیں پریکٹیکلی توکل اور اللہ نے اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ہمیں پریکٹیکلی ایک چانس دیا، پھر بھی ہم بھول گئے اس سبق کو، پھر بھی بھول گئے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا، ہماری قسمت اور مقدر کی روزی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے نیچے تہ میں، پہاڑ کے نیچے دبا ہوا کوئی روزی کا دانہ ہے جو آپ کی قسمت کا ہے، جب تک وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ نہیں ہو جائے گا، اور جب تک وہ دانہ آپ کے منہ کے راستے آپ کے معدے اور پیٹ میں نہیں پہنچ جائے گا، وہاں تک اللہ تعالیٰ جی نہ آپ کو موت دیں گے نہ قیامت آئے گی۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس چیز کا وعدہ اللہ نے فرما رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی زمین پر رینگنے والی ذی روح چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ نہ لے رکھی ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دائمی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور اس کے منتقل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتے ہیں، اس کی روزی وہی پہنچتی ہے۔ مثلا میں رہنے والا گجرات کا جی، اور آج میں آپ کے شہر میں ہوں، تو آج کے دن مجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، تو میرے اللہ نے صرف گجرات میں نہیں اتاری روزی، نہیں، جہاں جہاں جائے گا روزی ساتھ جائے گی، روزی ساتھ جائے گی۔ یعلم مستقرہ مستودع کل فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے یہاں لکھا ہوا موجود ہے، سب کچھ آن رجسٹر ہے، رجسٹریشن ہماری روزی کا ہو چکا ہے۔ تو جو چیز اللہ پاک نے پکی نکی کر دی ہے، طے کر دی ہے، اس کے بارے میں تو ہم فکر مند ہیں جی، اور جو ہمارے کام ہمارے ذمے اللہ نے لگائے ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ یہ دوستو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ روزی روٹی کی جتنی فکر ہم کرتے ہیں اتنے اپنے اعمال کے تیار کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو بہت غفلتوں کے ساتھ وقت گزارا، اب ذرا سسٹمیٹک زندگی گزاریں۔ میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں، اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ جو آدمی پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، بڑی اچھی گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بیلگام جانا ہے، آپ کو کولہاپور جانا ہے، آپ کو بمبئی جانا ہے، تو جانے کے لیے آدمی ترتیب بناتا ہے، بھئی مجھے 5 دن کے لیے جانا ہے، 10 دن کے لیے جانا ہے، تو 5 جوڑی کپڑے، اور کپڑے بھی پورا سیٹ کے ساتھ، پاجامہ، بنیان، ٹوپی، کرتا، پورا ایک سیٹ پریس کیا ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائی مقدار میں جتنے دن ٹھہرنا ہے اس سے 2-5 دن زیادہ ہو سکتا ہے ٹھہرنا پڑے، ٹکٹ کینسل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ دوائی وہاں نہ ملتی ہو تو دوائی لے کر جائے۔ پیسے بھی وافر مقدار میں، ضرورت سے کچھ زیادہ لے کر چلے، اس لیے کہ سفر کے خرچے حضر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوائی کی کٹ ساتھ میں رکھتا ہے، حجامت کے سامان بنا کے رکھتا ہے، کپڑے دھلے دھلائی ساتھ میں رکھتا ہے، اور پیسے وافر مقدار میں، اور ٹکٹ کنفرم۔ تو جو آدمی پوری پلاننگ کے ساتھ سفر کرتا ہے، بیگ پیک کر کے رکھتا ہے، کھانے پینے کے توشہ ساتھ میں رکھتا ہے، مت پوچھو، سفر انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے وہ سفر گزارتا ہے۔ اور جو آدمی سفر پہ اچانک نکل پڑتا ہے، کپڑے بھی ادھورے اور وہ بھی بغیر دھلے ہوئے، اور دھلے ہوئے ہیں تو پریس نہیں کی ہوئی، اور دوائی بھی پوری نہیں، اور پیسے بھی بہت کم ہیں، اور ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے، تو مت پوچھو سفر میں کتنی صعوبت اور تکلیف وہ بندہ اٹھاتا ہے۔ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں، ہر چیز سلیقے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے راستے کا لطف پاتے ہیں، اس راستے کے مزہ پاتے ہیں۔
اور جو پلاننگ کے ساتھ نہیں کام کرتے، اندھا دھند کرتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہم اپنے اعمال کی بھی پلاننگ کریں، ہم اپنے نظام کی بھی پلاننگ کریں، کتنے بجے سونا، کتنے بجے اٹھنا، نماز سے پہلے کیا کرنا، نماز کے بعد کیا کرنا، نماز کس طرح سے پڑھنا، نفلیں اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، روزانہ کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ذکر و اذکار پورے کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ترتیب کے ساتھ کریں۔ ترتیب کے ساتھ کریں گے تو بہت کچھ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں، روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور کیسے بنائیں گے؟ ایک پارہ ذرا مشکل لگتا ہے، تو ایک نشست میں پڑھنے کو کس نے کہا؟ ایک نشست میں نہ پڑھیں۔ فجر کی اذان اور جماعت میں عام طور پر ہمارے ملک میں آدھا گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان سے پہلے تیاری کریں مسجد پہنچنے کی، سنت مؤکدہ پڑھیں اذان کے بعد، اور جماعت تک پڑھنا شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں جو اچھی رفتار سے پڑھتے ہیں وہ پارہ ہی پورا کر لیں گے، اور نہیں تو کم از کم پاؤ پارہ تو ضرور کر لیں گے۔ تو فجر سے پہلے پاؤ پارہ ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے مقام پہ بیٹھا رہے۔ جی، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مقام پہ بیٹھا رہے اور سورج بلند ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھ کے باہر نکلے، مقبول حج اور عمرے کے ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور روزانہ مقبول حج عمرہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عمرہ تو کر سکتا ہے، حج تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، اور عمرہ بھی وہی کر سکتا ہے جو مکہ میں رہتا ہو، اور وہ بھی وہ جو شوق رکھتا ہو۔ بہرحال حج عمرہ روزانہ نہیں کر سکتے بندے، اور اگر کریں بھی تو وہ مقبول بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو بندہ اشراق پڑھ کر مسجد سے اٹھ کے جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مقبول حج عمرہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو دوستو میں نے اور آپ نے کتنے مقبول حج عمرے کھو دیے، کتنی زندگی کے حج عمرے کھو دیے۔ تو پاؤ پارہ ہم نے پڑھ لیا فجر سے پہلے، اب اشراق تک تھوڑا سا اور پڑھ لیں تو آدھا ہو جائے گا۔ پھر ظہر سے پہلے اور تھوڑا سا ظہر کے بعد ایک رکوع، پھر عصر سے پہلے عصر کے بعد ایک رکوع، جی مغرب کے بعد 1-2 رکوع۔ میں سمجھتا ہوں اتنے میں تو پارہ پورا ہو جائے گا، اور کچھ بچے گا تو عشاء سے پہلے یا بعد میں کر لیں۔ غرض یہ کہ پورے دن میں آپ ایک پارے کے نور کو، ایک پارے کی تلاوت کو پورے دن کے اندر آپ پھیلائیں، تاکہ پورا دن منور ہو جائے۔ صرف دن کی ابتدا میں ایک پارہ پڑھ کے ختم نہ کریں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے دن کو میں پھیلائیں، اس کی برکتیں پورے دن میں باقی رہیں۔ اور مہینے میں 1 قرآن پاک ہوگا، اور سال میں اس طرح 12 قرآن پاک ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے دوستو، اس سے سچی، اس سے اچھی کتاب آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے غافل۔ تو قرآن پاک اہتمام سے پڑھیں دوست۔ جس گاؤں سے میں آیا ہوں ترکیسر، یہ جو بیماری کے درمیان ایک عورت، ان کا انتقال ہوا، بڑی عمر کی تھی، روزانہ پابندی کے ساتھ 10 پارے پڑھا کرتی تھی، 3 دن میں 1 قرآن پاک تھی۔ جمعہ کا دن عصر کے بعد، عصر کی نماز، عصر کے وقت میں کھڑی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، سینے میں درد ہوا، بیٹھ گئی، حالت وضو میں، حالت نماز میں انتقال ہو گئی۔ کتنی مبارک موت پائی۔ میرے گجرات میں جو گاؤں ہے اس کے قریب میں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے، انہی دنوں میں 3-4 مہینے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا، اور روزانہ 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، 1 قرآن پاک روزانہ پڑھتے تھے۔ 2 ہفتے پہلے آج ہی کے دن، جمعہ کے دن، ضلع بڑودہ کے اندر ایک ولن نام کا گاؤں ہے، میرا وہاں جانا ہوا۔ جمعہ سے پہلے بیان ہوا، جمعہ کے بعد ایک نکاح تھا، اس سے پہلے کچھ بیان ہوا، اس کے بعد دعا ہوئی۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت ایک بوڑھے شخص ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، وہ باتھ روم میں گر گئے، ان کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر لیں، ان کی عیادت بھی کر لیں اور دعا پڑھ دیں۔ 80 سال کی ان کی عمر، روزانہ 550 سے 600 رکعت نفلیں پڑھتے تھے۔ تو میں تو تڑپ گیا، میں نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے بندے کو۔ جلدی لے کے چلیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ منور چہرہ، نحیف سا جسم، 80 سال کی عمر، اور کہہ رہے ہیں حضرت اب میرا کیا ہوگا، میں تو روزانہ 550 سے 600 نفلیں پڑھا کرتا تھا، اب میں کیسے پڑھوں گا۔ میں نے کہا گھبراؤ مت،
اب تک اللہ پاک نے آپ کو کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا پسند کیا، اب اللہ پاک آپ کو لیٹے لیٹے اور بیٹھے بیٹھے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے، منشا تو اللہ کا چلتا ہے، مرضی تو اللہ کی چلتی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کو تسلی ہوئی۔ بہرحال دوستو، میں یہ واقعات پڑھے ہوئے نہیں سنا رہا آپ کو، آنکھوں سے دیکھے ہوئے، بیتے ہوئے سنا رہا۔ تو جب آج کے دور میں سب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ارادہ کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پورا دن، اور دیکھیے اس کی برکتیں زندگی میں کیسی آئیں گی، اس کی برکتیں کیسے آئیں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سر پہ رکھتے اور فرماتے ھذا دستور ربی، یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ ہم قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنا شروع نہ کریں، عظمت سے اس کو سینے سے لگائیں، اس کو محبتوں سے دیکھیں، جی درود شریف پڑھیں، پھر کہیں میرے پیارے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ آپ کا کلام ہے۔ اور جب قرآن پاک کو پڑھیں تو لگنا چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے ہم کلام ہے، میرے اللہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی ایم پی ایم ایل اے سے بات کرے، ایم پی ایم ایل اے سے بات کرے تو سب دنیا بھر کے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے وہ آج ایم پی صاحب سے بات ہوئی، آج ایم ایل اے صاحب سے بات ہوئی، آج وزیر اعظم سے بات ہوئی، جی۔ اور اتنے پیارے رب سے ہم کلامی ہو، اللہ تعالیٰ سے روزانہ گفتگو ہو، اور گویا اللہ پاک ہمیں تسلی دے رہے ہوں، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، میں بڑا ہوں، تمہارے قرضے بڑے نہیں ہیں، میرے خزانے بڑے ہیں، گھبراؤ مت، تمہاری بیماری بڑی نہیں ہے، میری شفا بڑی ہے، تمہارے دشمن بڑے نہیں ہیں، جی میری طاقت بڑی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ سنا نہیں مسجد کا مؤذن بلند منارے سے روزانہ 5 مرتبہ اذان میں 10 دفعہ یہ لفظ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ تم بڑے، نہ تمہاری حکومتیں بڑی، نہ تمہاری فوج بڑی، نہ تمہاری پالیسی بڑی، نہ تمہارے دشمن بڑے، نہ تمہارے دوست بڑے، نہ تمہارے ہتھیار بڑے، جی نہ تمہاری دوائیاں بڑی، نہ تمہارے خزانے بڑے، نہ تمہاری تجارت بڑی، بڑا ہے تو کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اذان سنتے کہاں ہیں؟ آج تک اذان کے الفاظ پر ہم نے توجہ اور غور نہیں کی کہ میرے پیارے رب اذان کے اندر، جی مؤذن کے ذریعے سے ہمارے کان میں کون سا پیغام ڈال رہے ہیں اور کون سی ہمیں تسلی کا سامان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، میرے اور آپ کے کان میں کوئی چپ چاپ خاموشی کے ساتھ سب سے پہلے اس دھرتی پر پیدا ہوتے کے ساتھ ہی یہ پیغام سنا کر گیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کان میں بھی وہی پیغام، اس کان میں وہی پیغام، کہیں ایسا نہ ہو ادھر سے داخل کرے اور ادھر سے نکل رہا ہے کہ نہیں، ادھر سے بھی وہی پیغام ڈالا، ادھر سے بھی وہی پیغام ڈالا، اور وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں یہ دستک دے دی کہ یاد رکھنا اس دھرتی پہ تم پیدا ہوئے ہو، یہاں تم بڑے ہوں گے، تمہاری آنکھیں کھلیں گی، ماں کے پیٹ سے اندھیری کوٹڑی سے باہر آئے ہو، یہاں تم چمکتا دمکتا سورج دیکھو گے، بڑے بڑے پہاڑ دیکھو گے، دریا دیکھو گے، جی موجیں مارتے سمندر دیکھو گے، بلند و بالا آسمان دیکھو گے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر گھبرا مت جانا، مبہوت مت ہو جانا، گھبرا مت جانا، اس لیے کہ یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہی بڑا رب میرا معبود ہے۔ میری پیشانی میں سجدے جو مچل رہے ہیں وہ اسی کے سامنے نچھاور ہوں گے۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب وہ جو کہیں گے وہ بھی مانوں گا۔ تو کہا، اللہ نے کہا مان لو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی بھی گواہی دو کہ پیارے اللہ جب آپ کو مان لیا تو آپ کے رسول کو بھی مان لیا۔ اب
اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور محبوب کے ذریعے سے جو کہیں گے اس کو ہی مانیں گے۔ تو کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، نبی نے کہا آ جاؤ پھر نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، ضرور پیارے اللہ لبیک ہم حاضر ہیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ یہ صلاح ہے کیا چیز؟ کہا حی علی الفلاح، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ کہ کیسی کامیابی؟ کہ ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں۔ کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا ہوتا ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ ہوتا ہے۔ جب پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور پھر کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سمجھ لو خلاصہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہیں۔ اس کو دعوت تامہ کہا گیا۔ دعوت تامہ کیوں کہا گیا؟ کوئی بھی دینی دعوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں توحید اور رسالت اور اعمال نہ ہو۔ اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اور اس میں اعمال بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہے۔ تو یہ دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا میں اور آپ آئے تھے، ہمارے کان میں کسی نے یہ پیغام دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ بندے انسان ہیں، یہ خطا و نسیان کے پتلے ہیں، یہ بھلکڑ بہت ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو دن میں اللہ پاک نے 5 دفعہ مؤذن سے بلند آواز کے ذریعے، ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے، مسجد کے بلند منارے سے 5 مرتبہ اس کو الاؤڈ کروایا، 5 مرتبہ ریمائنڈر دیا کہ او کھیتی باڑی میں کام کرنے والوں، او ہل کے پیچھے چلنے والوں، او ٹریکٹر سے جوتنے والوں، او کارخانے والوں، او دکان والوں، اور نوٹ کی گڈی گننے والوں، سنو سنو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھیتی بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ کارخانے بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ بزنس بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ یہ نوٹ جو گن رہے ہو یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ بڑے ہیں تو وہ بڑا رب جس کام کی طرف بلا رہا ہے سب چھوڑو اور اس کو فالو کرو، اس کو مانو، پھر دیکھو اللہ اس کی برکتیں کیسی چھم چھم برستی، اس کی رحمتیں تم پہ کیسی برستی۔ میرے بھائیوں، ہم تو ایسے غافل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، نہ تو ہم اذان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ ہم نماز کے احکام کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو چلے گا، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اللہ کے بندے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، میں اور آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، ہم اپنی مرضی سے ہر چیز نہیں کھا سکتے، جو اللہ کہیں گے وہی کھائیں گے، اور جس سے اللہ روکیں گے اس سے رکیں گے۔ لہٰذا کھانے میں بھی ہماری مرضی نہیں، پینے میں بھی ہماری مرضی نہیں، جو اللہ کہیں گے وہ پئیں گے، جس سے منع کریں گے اس سے رکیں گے۔ سونے میں بھی ہماری مرضی نہیں، اللہ جب کہیں گے تب سوئیں گے، اس لیے کہ سونے سے پہلے بھی نماز اور اٹھنے کے بعد بھی نماز۔ اپنی مرضی سے رات دن سوتے رہے نہیں، اپنی مرضی سے ہر وقت اٹھے رہے نہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، ولی بدن کا علیہ کا حق، تیرے بدن کا بھی تیرے کے اوپر حق ہے، ہر وقت جاگنا مناسب نہیں، کچھ دیر آرام بھی کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک شریعت دی، اللہ نے ایک ضابطہ دیا، اللہ پاک نے ایک، یہ اسلام کیا ہے؟ لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں سے کوئی اٹھے اور ناچنا شروع کرے تو کوئی ناچنے دے گا؟ کوئی ناچنے دے گا؟ کتنے ناراض ہوں گے اس پر، اور کوئی ٹانگ پکڑے گا اور کوئی پیر پکڑے گا بٹھا دے گا۔ لیکن مور ناچتا ہے کہ نہیں؟ مور ناچتا ہے نا، کسی نے روکا اس کو آج تک؟ بلکہ سب شوق سے دیکھتے ہیں۔
اور چڑیا گھر میں جاتے ہیں ٹکٹ دے کے پیسے دے کے مور کا ناچ دیکھ کے آتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کس نے روکا؟ اللہ نے، کہ نہیں یہ ناچنا جائز نہیں. اللہ نے روکا. اور مور کو کس نے نچایا؟ اللہ نے. ماں، بیوی، بہن اور بیٹی، چاروں عورتیں ہیں نا. لیکن جو محبت کے جذبات بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں کیا بیٹی اور بہن کے ساتھ جائز ہے؟ حرام. یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. معلوم ہے قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. بیوی سے نکاح جائز ہے، بیوی سے محبت کے جذبات جائز ہیں. کوئی بیٹی سے کر سکتا ہے، کوئی بہن سے کر سکتا ہے. حقیقی قاعدہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. بکری ہیں، مرغے ہیں، ان کے یہاں بہن بھائی کا کوئی تمیز نہیں، بیٹے ماں کی کوئی تمیز نہیں. تو ضابطہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. معلوم ہوا ضابطے کو فالو کرنا، قانون کو فالو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ دین ہے. یہ دین ہے دوست. تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کریں. ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ. اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، یاد رکھنا دنیا بھی ہمارے لیے جہنم بن جائے گی اور آخرت تو ہے پھر جہنم. اس لیے دوستو محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور بوجھ نہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں. جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو اس وقت شوق سے ہم محبتوں کے ساتھ اس حکم کو پورے کرنے والے بنیں. اور جس وقت اللہ پاک نے جس کام سے ہمیں منع کیا، جس کام سے روکا ہے، اس وقت رک جانے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. دیکھو ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو کوئی مہمان گھر پہ آئے تو اس کی جیب میں ہاتھ مت ڈالا کرو، پیسے مت مانگا کرو. راہ چلتا ہوں کوئی بندہ کوئی کھاتے ہوئے جا رہا ہو، کوئی چیز لے کے جا رہا ہو تو اس سے مانگو مت. تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، ہم سے کہو، ہم لا کے دیں گے. کھلونوں کی ضرورت ہو کھلونا لا کے دیں گے، کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہو کھانے پینے کی چیز لا کے دیں گے. باپ کہتا ہے نا یہ. اب بچے کو مان لیجئے نزلہ ہے، ناک بہری ہے اور چہرہ بخار میں جھلس رہا ہے اور گلا بالکل پھنسا ہوا ہے اور کھانسی پہ کھانسی ہے. اب یہ بچہ آئس کریم مانگ رہا ہے. اس حالت میں کوئی باپ آئس کریم دلائے گا؟ کھٹے لیموں کا شربت مانگ رہا ہے، کوئی باپ اس بچے کو کھٹے لیموں کا شربت پلائے گا؟ کیوں نہیں پلائے گا؟ اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ چیز بچے کے حق میں مضر ہے، بچے کے حق میں اس وقت نقصان دہ ہے. ٹھیک اسی طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو کئی مرتبہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ نہیں دیتے. کہا تو ہے قبول کروں گا لیکن اللہ نہیں دیتے. تو اللہ اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. جب دنیا کے بچے کا ابا حکمت والا ہے، یہ کمزور سا ابا اتنی حکمت والا ہے کہ اپنے بچے کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مفید ہو اور وہ چیز نہیں دیتا جو صحت کے لیے مضر ہو، تو دنیا کائنات کا ربا کیا اپنے بندوں کو وہ چیز نہیں دے گا جو اس کے لیے مفید ہو، اور کیا وہ چیز نہیں روکے گا جو اس کے لیے مضر ہو؟ تو جب اللہ کی حکمت یہ ہے تو ہمیں شکوے کیسے ہمارے؟ جب اللہ کا نظام یہ ہے تو شکوے کیسے؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے جب اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہم مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں پہ غور فرمائیں گے. اگر وہ چیز ہمارے حق میں مضر ہے تو اللہ نہیں دیں گے بلکہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں. جیسے چھوٹا سا بچہ ابا سے کہتا ابا آپ نے کہا تھا نا جو چیز بھی چاہیے مجھ سے مانگو، مجھے وہ چھری دے دو جو آپ کے بیگ میں رکھی ہوئی ہے، جو آپ بازار سے لے کر آئے تھے، وہ مجھے بہت پسند آئی. تو چھوٹا سا معصوم بچہ چھری اور چاقو کی ضد کرے تو باپ چھری اور چاقو سے کھیلنے کی اجازت دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھری اور چاقو بچے کے حق میں مضر ہے. وہ چاہے کتنا روئے، چاہے جتنا چلائے جی، لیکن ماں باپ کی مصلحت کا تقاضا یہ، حکمت کا تقاضا یہ کہ چھری چاقو سے بچے کو کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے، ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے.
ٹھیک اسی طرح بندہ اللہ سے کئی مرتبہ کوئی چیز گڑ گڑا کے مانگتا ہے لیکن وہ چیز نہیں ملتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے حق میں وہ چیز چھری سے زیادہ خطرناک ہوتی، لیکن اللہ پاک اپنے بندے کو اس سے بہتر کوئی چیز اور کوئی انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنیں، جی عمل کی نیت سے سنیں، وہ جو ہدایات دے رہے ہوں اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، دنیا میں بھی جنت کے مزے اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی جنت ہمارے لیے۔ عجیب بات ہے، جب سے یہ سیل فون، جب سے یہ انٹرنیٹ، جب سے یہ واٹس ایپ، جب سے انسٹاگرام، جب سے یہ فیس بک، یہ دنیا بھر کی خرافات ایجاد ہوئی ہیں، نہ ماں کو فرصت ہے، نہ باپ کو فرصت ہے، نہ بچوں کو فرصت ہے، نہ بھائی بہنوں کو آپس میں فرصت ہے۔ ہر آدمی پرائیویٹ لمیٹڈ بنا ہوا ہے، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، جی 4 5 دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، لیکن سب اجتماعی شان میں انفرادی طور پہ بیٹھے ہوئے، مجتمع ہونے کے باوجود منفرد ہیں۔ اجتماعیت بھی انفرادی شکل جو ہے شان پیش کر رہی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے فون میں لگا ہے، اپنے اپنے ساتھ دوست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوستو، کب تک اس طرح سے زندگی گزرے گی؟ ہم اپنے گھر کو سنواریں، کچھ وقت نکالیں اور کچھ وقت اپنے گھر کے اندر ضابطہ بنائیں، اے بچوں 10 بجے کے بعد کوئی فون استعمال نہیں ہوگا، کوئی ڈیٹا یوز نہیں ہوگا، انٹرنیٹ ڈیٹا اڑا دیا جائے گا، بند کرو۔ اور جو ان میرڈ بچے ہیں وہ امی ابا کے روم میں 10 بجے سے پہلے اپنے فون جمع کرائیں، فجر کے بعد ملیں گے، اس لیے کہ یہ بچے ماں باپ کے سونے کا انتظار کرتے ہیں اور جہاں وہ سوتے ہیں اور یہ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ میں چیٹنگ میں اور سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کی رات کب ہوتی ہے؟ جب امی ابا تہجد میں اٹھنے والے ہوتے ہیں، اس وقت جلدی جلدی اس کا ڈیٹا آف کر کے اور پھر سوتے ہیں، جیسے کہ بچے کب سے تھکے ہوئے سو رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم آج کے دور میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی جی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم ان کی تربیت پر پوری نظر رکھیں، ان کو اسٹاپر لگا کر دروازہ بند کر کے اکیلے نہ سونے دیں، اس لیے کہ اکیلے سوئیں گے یہ ننگی ننگی فلمیں دیکھیں گے، یہ نہ جانے کس کے ساتھ میں یہ ویڈیو پر بات کریں گے، ان کے کپڑے اتروائیں گے، یہ حرام لذتیں لیں گے، باپ کی حلال کمائی سے انٹرنیٹ پیکج ڈال کے جہنم کا جی جانے کا پورا راستہ حل کریں گے، آسان کریں گے۔ اللہ ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بچوں کو دروازہ بند کر کے اور لائٹ آف کر کے سونے کی اجازت مت دو۔ لائٹ آف کرنا مسنون ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چراغ گل کر کے سویا کرتے تھے، لیکن یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں۔ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کوشش کریں ان بچوں کو کھلی لائٹ میں سلانے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ اندھیرا نوجوان بچوں کو خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ اندھیرا ہوتے کے ساتھ ہی نہ جانے کیا کیا تصور آنے شروع ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کر بہت سے گناہوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ان سب باتوں پہ ہم اگر سنجیدگی سے سوچیں گے اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا، ہم اپنے گھر کو سنوار سکیں گے، اجتماعی طور پر کچھ اعمال کرنے کا مزاج بنائیں، گھر کی تعلیم کو مضبوط بنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد گھر کی عورتیں اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 10 منٹ ہی صحیح۔ یہ جو نیوز پڑھنے والے ٹیلی ویژنوں پر اور ریڈیو اسٹیشنوں پر بیٹھتے ہیں، 5 منٹ کا بلیٹن ہوتا ہے، 5 منٹ کا نیوز ہوتا ہے، اس دورانیہ ہوتا ہے، لیکن اتنے صفحات لے کے بیٹھتے ہیں، معلوم ہوا 5 منٹ میں اتنے سارے صفحات پڑھے جا سکتے ہیں، تو 5 منٹ میں قرآن پاک کے صفحات کیوں نہیں تلاوت کیے جا سکتے؟ اور اپنے بزرگوں کے بیانات کو سنیں، ان کی صحبتوں میں اور مجلسوں کو اٹینڈ کریں، اور جب وہ موجود نہ ہوں تو ان کی بیانات کی آڈیو، ان کی کلپ سنیں، اسی طرح ان کی کتابوں کو پڑھیں، اس لیے کہ کتابیں اکابر مشائخ کا نعم البدل ہیں۔ جب ہم کتابیں پڑھیں گے بزرگوں کی تو ہمیں وہ بزرگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتابوں سے نفع ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ایک مضمون، اس کو میں نے پڑھا، مجھے نفع ہوا۔
وہ مضمون آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بھی نفع ہوگا۔ کتاب میں لکھا تھا، اے دوست، میرے اندر اگر کوئی برائی دیکھو تو پلیز مجھے سے کہنا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ اس برائی کی اصلاح بھی مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، اور کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ پھر سے سنیں، اے دوست، میرے اندر اگر کوئی برائی دیکھو، آپ میں سے کوئی بھی اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو پلیز مجھے سے کہنا، کسی اور سے نہیں، مجھ سے، اس لیے کہ اس برائی کی اصلاح بھی مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر کوئی مجمع میں کہے یار مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پگڑی ٹیڑھی ہے، اب مان لو یوں ٹیڑھی ہے تو یار یہ بیان کر رہے ہو ٹیڑھی پگڑی ہے ان کی، تو وہ آپس میں کہا تو مجھے کیا نفع ہوا؟ مجھ سے کہتے تو وہ جو اگر پگڑی کا ٹیڑھا ہونا، ٹوپی کا ٹیڑھا ہونا اگر عیب ہے، برا ہے، الول جھل پن ہے جی، تو اس برائی کو مجھے ہی کہو نا، اس لیے کہ اس کی اصلاح بھی تو مجھے ہی کرنی ہے۔ آپس میں کہہ لیا، کچھ ہنس لیے، کچھ مذاق ہو گئی، تو یہ میسج مجھ تک تو نہ پہنچا نا۔ تو اے دوست، اگر میرے اندر کوئی کمی دیکھو تو مجھ ہی سے کہنا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ اس کمی کی اصلاح بھی مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو آپ کی طرف سے خیر خواہی اور نصیحت کہلائے گی اور آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، اور کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ کتنی قیمتی بات ہے دوستو، سنہری حروف سے لکھ کر نظروں کے سامنے رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھو، ایسے ایسے ملفوظات ملیں گے، ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ دل روشن ہو جائے گا، دماغ روشن ہو جائے گا، زندگی کا ڈھب درست ہو جائے گا، زندگی کا انداز درست ہو جائے گا، ہماری تنہائیاں سنور جائیں گی، ہماری جلوت و خلوت مرتب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، بس ہم سب کے سب فون پڑھ رہے ہیں، فون، ہر وقت فون پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرتے کے ساتھ ہی مسجد سے قدم باہر بعد میں نکلتا ہے، فون پہلے سے جیب میں ہو کے آن ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کے سب یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نماز جو پڑھ کے آئے ہیں اس کا میسج آیا کہ نہیں، قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، شاید اللہ پاک نے میسج بھیجا ہے، اسے چیک کر رہے ہیں۔ ایک جگہ کہیں جلسے میں جانا ہوا تو دو بچے آپس میں مکالمہ کر رہے تھے فون کے نقصان پر، فون کے فوائد کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس پر مکالمہ چل رہا تھا۔ تو ایک سائل نے دوسرے سے پوچھا، بھائی کہو کیا حال ہے، گھر میں تمہارے کیا ماحول ہے؟ کہ یار مت پوچھو، امی ابا تو ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں، ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی امی ابا کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے انہوں نے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، فون کی کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اور کسی بچے نے تو بڑی عجیب بات کہی تھی جی، جب دیکھا کہ امی ابا آپس میں ہی فون میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری طرف توجہ بھی نہیں کر رہے، مصلی پہ جا کر کہنے لگے، اللہ جی کاش کہ تم مجھے فون بنا دو تاکہ میری امی ابا مجھے اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر ہم فون ہوتے تو امی ابا کے ہاتھوں میں ہوتے، آج ہم فون نہیں ہیں اس لیے ان کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں۔ فون کو اہمیت دی جا رہی ہے، فون کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اس لیے دوستو، یتیم بچہ وہی نہیں ہے، صرف وہی نہیں ہے جس کے امی ابا فوت ہو گئے ہوں، بلکہ آج کے دور میں وہ بچہ بھی یتیم ہے جس کے امی ابا زندہ ہوں اور ان کے پاس اتنی فرصت اور وقت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ اس لیے دوستو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، لیکن اچھے اعمال کرو، کوئی بھی پرہیز نہیں ہے۔ اللہ نے دو پیسے دیے ہیں، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے رہو، لیکن اچھے اعمال کرو۔ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی جی، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، معصیت نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ کے بازار میں جی تیزی نہ لائیں، گناہوں میں اضافہ نہ کریں، نیکی میں اضافہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔
وہ بیوی جو ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے وہ کوئی جانور نہیں ہے جس کو ہم خرید کے لائے ہوں چاہے جیسے اس کو یوز کریں، نہیں، وہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی ماں کا دل کا ٹکڑا، کسی بھائی بہن کی عزت و ناموس ہے، اتنی ساری حیثیتوں کی مالک ہے جی۔ وہ نکاح کے بعد آپ کے گھر میں آ گئی، نکاح کا لفظ سن کر کہ میرے ابا نے مسجد میں میرا نکاح پڑھا دیا کسی نوجوان کے ساتھ، اب مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے، لہٰذا 18-20 سال کی بہاریں جس گھر میں گزری تھی وہ گھر چھوڑ کر، وہ آنگن چھوڑ کر، پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر اجنبی گھر میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کا ایک حکم اس نے سنا۔ اب وہ جب ہمارے گھر میں آئی ہے ہمیں چاہیے اس بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے دل کو ٹوٹنے نہ دیں، اس کے ساتھ میں مس بیہیو نہ کریں، اس کو تان و تشنی نہ کریں، اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں جی، حاکم بن کے نہ رہیں بلکہ حبیب اور محبوب، عاشق اور معشوق بن کے رہیں۔ یہ مستقبل میں ہمارے بچوں کی ماں ہے، ان کی مربیہ ہے، اس کے ساتھ میں بہت ساری حیثیتیں ہیں، ہماری بہت ساری خدمتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں حرام سے بچانے والی ہے، حلال کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو جس عورت کی اتنی ساری حیثیتیں ہوں اور اتنا مقام ہو اس کا جی، اور پھر ہم اس کو جانوروں کی طرح اس کے ساتھ مس بیہیو کریں، یہ دوستو ہماری مردانگی کے خلاف، ہماری مردانگی کے خلاف۔ نیز یہ پھول جیسے معصوم بچے ہم ان کو لے کے بیٹھیں، بیٹا مکتب میں آج کیا پڑھا، اسکول میں کیا پڑھا، ہمیں سناؤ نا۔ اگر اسکول کے اندر کوئی زہر پلایا گیا، کوئی عقیدے پر ضرب آ رہی ہے، کوئی ایسی تعلیم دی گئی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس کو ووش کریں۔ اگر مدرسے سے کوئی چیز ایسی پڑھ کر آئے ہیں جو قابل عمل ہے، خود بھی اس پر عمل کریں اور بچوں سے بھی عمل کروائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو کھلا پلا دینا، سلا دینا، پہنا دینا اور انجوائے کرا دینا سنڈے منڈے کو لے جا کر، بس اتنا ہی حق نہیں ہے بچوں کا، بلکہ ایک بہترین جی ہماری اولاد بہترین تربیت حاصل کرے ہم سے اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کے زندگی گزارے۔ یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھ لیجیے۔